بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ ایک سوال اور ہے، وہ یہ کہ مال غنیمت اور مال فے اور مال انفال، ان تینوں میں کیا فرق ہے فقہی اعتبار سے؟ اس کو اگر بیان کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن مجید میں یہ آیات آئی ہیں، ایک سورہ انفال میں ہے کہ انفال مال فے اور مال غنیمت، ان کے مابین فرق کیا ہے؟ مال انفال جو ہے وہ وہی مال فے ہے، یعنی انفال پر اطلاق فے کا ہوتا ہے کہ جو بغیر جنگ کے، جو بغیر تردد کے، جنگ و جدال کے، نہ اس پر گھوڑے دوڑائے گئے ہوں نہ اونٹ دوڑائے گئے ہوں، وہ خود وہ لوگ دے دیں، یا بغیر جنگ و قتال کے وہ جو زمین ہے یا مال ہے وہ مل جائے، تو اس کو مال فے بھی کہتے ہیں اور انفال بھی کہتے ہیں۔ مال غنیمت یہ ہوتا ہے کہ جنگوں میں جس طرح ہوتا ہے، جنگ کر کے جو مال حاصل ہوتا ہے، جنگ کی ہے کفار سے، اور جو مال لیا گیا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، یعنی جنگ کے ذریعے سے جو مال ملتا ہے، یا زمین ملتی ہے یا جائیداد ملتی ہے، جو بھی ملتی ہے اس کو ہم مال غنیمت کہتے ہیں۔ مال فے یہ ہوتا ہے کہ جس میں نہ گھوڑے دوڑائے گئے ہوں، نہ جنگ کی گئی ہو، نہ کوئی تردد کیا گیا ہو، اور وہ لوگ خود ہی پیش کر دیں، اور مال فے بھی کہتے ہیں اور مال انفال بھی کہتے ہیں۔ اب یعنی مال انفال، جی فرمائیے۔ یہ جو مال انفال ہے، یعنی فے اور انفال، یہ ایک ہی چیز ہے یا مال انفال فے کے علاوہ بھی کچھ اور چیز ہے؟ نہیں، ایک ہی چیز ہے، کیونکہ ہمارے پاس محمد بن حسن کی صحیح و سند حدیث موجود ہے کہ جس میں انفال جو ہے، انفال پر امام علیہ السلام نے فے کا اطلاق کیا ہے۔ محمد بن حسن والی جو روایت ہے ہمارے ہاں، کیونکہ وہ تائید کرتی ہے، اور پھر فقہا نے بھی اسی حوالے سے لکھا ہے۔ مثال کے طور پر غنائم ایام فی مسائل الحلال والحرام، یہ محقق مرزا ابو القاسم قمی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی کتاب و زکوٰۃ اور خمس کے باب میں انفال کو مال فے ہی قرار دیا ہے، اسی میں شامل کیا ہے۔ یعنی تو انفال اور فے میں مواسات کی، مساوی کی نسبت ہے۔ جی تو یہ ہے کہ سورہ انفال میں جو پہلی آیت ہے، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ لوگ آپ سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے یہ انفال اللہ اور رسول کے ہیں، پس تم لوگ اللہ کا خوف کرو اور باہمی تعلقات مصالحانہ رکھو، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ سورہ انفال کی پہلی آیت ہے۔ اب جو سورہ حشر کی آیات ہے، مال فے کے بارے میں جو آیت ہے، وہ سورہ حشر کی آیت نمبر 6 ہے۔ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ مال فے کے بارے میں، یہ مخصوص مال فے کے بارے میں ہے، اور ان کے جس مال کو اللہ نے اپنے رسول کی آمدنی قرار دیا ہے، یعنی اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے نہ تو تم نے گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ آیت مخصوص مال فے کے بارے میں ہے۔ جو آیت ہے آیت نمبر 7، وما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری
فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ نے ان بستی والوں کے مال سے جو کچھ بھی اپنے رسول کی آمدنی قرار دیا ہے وہ اللہ اور رسول اور قریب ترین رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے۔ آگے پھر جو کچھ میرا رسول تمہیں دے دو اسے لے لو، اور جس سے منع کریں وہ رک جاؤ۔ تو یہ آیت جو آیت نمبر 8 ہے، اس کا تعلق غنائم سے ہے، مال فے سے نہیں ہے۔ ہاں جی، 8 والی۔ اس کے بارے میں تہذیب الاحکام کی صحیح و سند حدیث موجود ہے کہ نمبر 8 اگر پڑھ دیں آغا صاحب تو آیت نمبر 8 ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ یہ مال فے یہ مال غنیمت ان غریب مہاجرین کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں اور اموال سے بے دخل کر دیے گئے، جو اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، نیز اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ یہ فے کے بارے میں نہیں ہے، فے کے بارے میں نہیں ہے۔ 7 اور 8 نمبر جو آیت کا تعلق ہے یہ آیت غنائم کے بارے میں ہے، غنیمت کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ یہ کتاب ہماری، اس پہ میں نے انشاءاللہ ہبہ پہ ایک مستقل کتاب لکھی ہے، تقریباً 300 صفحے پر مشتمل ہے۔ تو اس میں تہذیب الاحکام کی یہ حدیث ہے، اس کا یعنی خلاصہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انفال وہ زمین ہے جس کے حصول پر خون نہ بہایا گیا ہو، یعنی جنگ نہ لڑی گئی ہو، یا کسی کافر قوم سے مصالحت کی گئی ہو اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں کے حوالے کی ہو، یا وہ زمین جو مردہ اور غیر آباد ہو، یا ندی نالوں کا پیٹ یعنی نشیبی حصہ ہو، یہ سب فے و انفال ہے جو صرف خدا رسول کے لیے ہے، اور جو خدا کا حصہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، وہ جہاں چاہیں اسے صرف فرما سکتے ہیں، صرف کر سکتے ہیں۔ یہ حدیث تہذیب الاحکام کتاب الزکوٰۃ میں یعنی حدیث نمبر جو ہے وہ 416 ہے۔ یہ موثق حدیث ہے، حسن درجے کی حدیث ہے، موثق ہے، جسے ایت اللہ موسنی نے موجم الاحادیث المعتبرہ میں موجم الاحادیث المعتبرہ میں لکھا ہے، اس کے بعد باقی بھی یعنی محدثین نے اس کو لکھا ہے۔ تو لہٰذا مال فے کا جو اطلاق ہے وہ انفال پر بھی ہوتا ہے۔ تو آیا سوال یہ ہوتا ہے یہاں کہ آیا یہ جو 8ویں آیت ہے ما افا اللہ علی رسولہ، وہاں بھی ہے 6ٹھی آیت میں بھی وما افا اللہ علی رسولہ، 6ٹھی اور 7ویں دونوں ما افا اللہ، ما افا اللہ۔ آیا غنیمت پر فے کا اطلاق ہوتا ہے یا مال فے پر غنیمت کا اطلاق ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ امام قرطبی نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 کے ذیل میں لکھا ہے، اور وہ آیت یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک التی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک۔ یہاں جو مما افاء اللہ، اس پر امام قرطبی نے کہا ہے کہ یہاں مال غنیمت مراد ہے، مال فے مراد نہیں ہے، اور امام قرطبی نے لکھا ہے کہ مال فے پر غنیمت کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو آیت ہے 7ویں آیت، یہ مال غنیمت کے
کے بارے میں ہے، لیکن چھٹی آیت مخصوص مال فے کے بارے میں ہے، اور مال فے حضور کی ملکیت ہوتا ہے، پیغمبر گرامی قدر کی۔ مال فے کے وارث رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جس کو چاہیں۔ اب مال فے میں سے، بخاری میں ہے یہ، زبیر کو مال فے میں سے، یعنی جو زمین تھی فدق، وہ بھی مال فے تھا، تو فدق میں سے، یعنی فدق کی زمین میں سے حضور نے اپنی زندگی میں بعض صحابہ کو حصہ دیا ہے۔ اگر وہ باقیوں کا حصہ تھا تو حضور نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ باقی بھی شامل ہے۔ تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ تو بخاری میں ہے کہ زبیر کو بھی مال فے میں سے دیا ہے۔ تو اسی طرح اس کا جو اطلاق ہے وہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میرے سامنے یہ مرقات شرح مشکات ہے ملا علی قاری حنفی کی، یہ لکھتے ہیں کہ پہلی آیت جو ہے نا، اس کے حوالے سے کیا نام ہے، آیت نمبر 8 کے بارے میں، ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القری، سورہ حشر آیت نمبر 7۔ یہ علامہ طیبی نے یہ کہا ہے کہ دوسری آیت جو ہے یہ وضاحت کرتی ہے چھٹی آیت کی، یعنی چھٹی آیت کا بیان جو ہے وہ 7ویں آیت میں ہے، وہ اس کی وضاحت کر رہی ہے، وہ اس کا بیان ہے۔ تو ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ ان الآیت الاولی نازلت فی اموال بنی نذیر، جو پہلی آیت ہے یعنی چھٹی آیت ہے وہ مخصوص بنی نذیر کے اموال کے بارے میں ہے، یعنی مال فے سے اس کا تعلق ہے۔ وَقَدْ جَعَلَهَا لِرَسُولِهِ خَاصَّةً، یعنی وہ خاص رسول اللہ کا حصہ قرار دیا گیا ہے، خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرار دی گئی ہے، مخصوص ملکیت ہے حضور کی۔ وَهَذِهِ الْآيَةُ، یعنی جو 7ویں آیت ہے، فی غنائم کل قریۃ تؤخذ بقوۃ الغزاة، یعنی جو جنگ کے ذریعے سے یعنی حاصل کی جاتی ہے، قوت کے ذریعے سے جس بھی قریہ میں ہے وہ یعنی حاصل کی جاتی ہے، اس کا تعلق یعنی غنائم سے ہے۔ دوسری آیت کا وَهَذِهِ الْآيَةُ، یعنی هَذِهِ الْآيَةُ کیا مراد ہے، ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القری، یہ جو انہوں نے لکھی ہے آیت، یعنی آیت نمبر 7 کہتے ہیں وَفِي الْآیَةِ بَیَانُ مَصْرَفِ خُمُسِهَا، اس میں یعنی خمس کے یعنی مصرف کا بیان ہو رہا ہے، فَهِيَ مُبْتَدَأٌ لَا بَیَانِیَّةٌ، یہ اس آیت کا بیان نہیں ہے بلکہ خود ایک یعنی مستقل آیت ہے، الگ مسئلہ ہے جس کا تعلق غنیمت سے ہے۔ اور تفسیر طبری، امام طبری یعنی محمد بن جریر طبری نے بھی یہی نظریہ اپنا بیان کیا ہے کہ یہ جو آیت ہے 7ویں، اس آیت کا تعلق مال غنیمت سے ہے، مال فے سے نہیں۔ اب جو بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ جی مال فے خاص حضور کا حصہ نہیں تھا، ملکیت پیغمبر نہیں تھی، کیونکہ نیچے ان کے وہ لوگ آ رہے ہیں، جی مہاجر ہیں، فلاں ہیں، مسکین ہیں، ان کا حصہ ہے، لہذا یہ خاص حضور کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ 7ویں اور 8ویں آیت اس کی یعنی بیان آ رہا ہے، ان کی یعنی وضاحت آ رہی ہے، وہ غلط کرتے ہیں، غلط کہتے ہیں۔ ایسا قطعاً نہیں ہے، بلکہ ان دونوں آیات کا تعلق مال غنیمت سے ہے۔ چھٹی آیت مستقل یعنی چھٹی آیت ہے جس کا تعلق مال فے سے ہے، اور مال فے جو ہے وہ ملکیت ہے خاص یعنی حضور کی، سمجھ رہے ہیں نا جی، خاص یعنی حضور کی، جیسا کہ مال فے جو ہے اس کے بارے میں بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں، صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر حدیث نمبر 2904 ہے، اس میں باقاعدہ یہ حدیث ہے کانت اموالو، اور یہ حدیث حضرت عمر سے ہے، ان عمر رضی اللہ عنہ قال کانت اموالو بنی
نظیر مما افا اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم مما لم یوجف فی المسلمون علیہ بخیل ولا رکاب فقانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاصتاً. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. جی ہاں. وَقَانَ يُنْفِقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ نَفْقَةً، یعنی وہ خود ہی آپ استعمال کرتے تھے نفقہ اپنے گھر والوں کے لیے، سب کے لیے، لیکن حضور کو تو اختیار ہے کیونکہ وہ خود حضور کی ملکیت ہے. اور یہی حدیث، یہی روایت صحیح مسلم کتاب الجہاد والسیر حکم الفیع میں موجود ہے، اور حدیث نمبر 4575 ہے، یہ موجود ہے. اس کے بعد متعدد احادیث موجود ہیں کہ جس میں ثابت ہوتا ہے کہ مال فیع خاص ملکیت تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بس اگر میں آپ کی بات کا خلاصہ کروں تو یہ ہے کہ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے کہ جو جنگ کے ذریعے سے، قتال کے ذریعے سے، جہاد کے ذریعے سے ہاتھ میں لگے مسلمانوں کو، اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے. اور مال فیع اور مال انفال وہ مال ہوتا ہے کہ جو بغیر کسی جنگ کے مسلمانوں کے ہاتھ لگے. اور مال فیع جو ہے وہ خاص حصہ ہے، خاص ملکیت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. درست ہے؟ اسی طرح ہے. اسی طرح پھر اس کے بعد مال فیع کے اوپر مال غنیمت کا بھی اطلاق ہوتا ہے، جس طریقے سے مال غنیمت کے اوپر مال فیع کا بھی اطلاق ہوتا ہے. تو سورہ حشر کی جو 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8، اگرچہ کہ یہ ما آفا اللہ سے شروع ہو رہی ہیں لیکن ان کا تعلق مال غنیمت سے ہے. مال غنیمت سے ہے. اور اس کی جو 6 آیت ہے کہ ما آفا اللہ والی جو سورہ حشر کی آیت، 6 آیت جو ہے وہ مخصوص ہے مال فیع کے مال فیع سے، جو کہ مخصوص ملکیت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور رسول خدا نے خود اپنی زندگی سوال اور کیا جاتا ہے عوام الناس کی جانب سے، وہ یہ کہ آیا یہ جو فدق کی زمین ہے یا جو باغ فدق ہے، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی حیات طیبہ میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہبہ کر دیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ فقط جو ہے وہ تصرف کی اجازت دی تھی اور انہوں نے ملکیت میں نہیں دیا تھا. صحیح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل وراثت پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسئلہ فدق یہ ہے کہ بی بی نے 2 دعوے کیے تھے، بعد نے تو 3 بھی لکھے. ایک بطور ہبہ کہ حضور نبی کریم مجھے ہبہ کر کے گئے ہیں، میں اس کی وارث ہوں، میرا مال ہے. دوسرا بطور وراثت کے دعویٰ کیا ہے. تو فدق کے بارے میں علامہ عبد الکریم شہرستانی کی یہ کتاب ہے الملل والنحل، انہوں نے اختلافات لکھے ہیں، یعنی حضور کے بعد جو یا حضور کی زندگی میں جو اختلافات ہوئے ہیں، یہ 6 اختلاف لکھتے ہیں. الخلاف السادس فی امر فدق و توارث عن نبی علیہ السلام، لکھتے ہیں وَدَعْوَى فاطمة علیہ السلام وراثتاً تارتاً وتملیکاً اخرى، یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے ایک دعویٰ وراثت کی روح سے کیا ہے، یعنی وراثت کی روح سے دعویٰ کیا ہے، اور ایک دعویٰ ملکیت کی یعنی تملیکاً و تملیکاً اخرى، اور ایک دعویٰ ملکیت کی روح سے کیا ہے. یعنی بیوی نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے 2 دعوے کیے، اسے ایک وراثت کا اور ایک ملکیت کا. تو ملکیت جو ہے وہ وہی ہے کہ جو حضور ہبہ فرمائے گئے تھے. تو یہ الملل والنحل میں انہوں نے یہ لکھا ہے. تو بی بی نے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے جو دعویٰ کیا ہے ہبہ کا، اب اصل بات یہ ہے کہ آیا پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ زہرا کو ہبہ کر کے گئے تھے یا نہیں؟
آیا حضور نے فدق فاطمہ کو دیا ہے یا نہیں دیا؟ اب یہ بات ہم نے دیکھنی ہے۔ ہبہ کے متعلق شیعہ روایات بھی موجود ہیں اور سنی روایات بھی موجود ہیں۔ اب ہم نے ہر روایت کو نہیں لینا، ہم نے اس روایت کو دیکھنا ہے جو روایت سندن ٹھیک ہے، یعنی از لحاظ متن بھی ٹھیک ہو، از لحاظ سند بھی ٹھیک ہو، کہ یہ سند کے اعتبار سے کیسی روایت ہے۔ یہ شیعہ کتابوں میں بھی پائی جاتی ہیں، سنی کتابوں ان کو فتح عطا کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے مسند ابی اعلی موصلی، جلد دوم ہے، مسند ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، صفحہ نمبر 25 ہے اور صفحہ نمبر 140 ہے۔ اس کے بعد یہی روایت کشف الاستار، علامہ حافظ نور الدین علی بن ابی بکر ہیثمی، جن کا انتقال 807 ہجری میں ہوا ہے، انہوں نے بھی کشف الاستار کی جلد نمبر 3 میں یہ روایت لائے ہیں۔ سورۃ الاسراء یہ لکھتے ہیں حدثنا فضیل، یعنی اوپر والے روایت ہیں حدثنا عباد بن یعقوب ابو یحییٰ تیمی حدثنا فضیل ابن مرزوق عن عطیۃ عن ابی سعید قال لما نزلت هذه الآیۃ دعا رسول اللہ فاطمہ فاعطاها فدق۔ یہ 2223 نمبر حدیث ہے، روایت ہے، اور صفحہ نمبر 55 ہے۔ اس کے علاوہ مسند فاطمہ میں امام حاکم لائے ہیں روایت، اور باقی کتابوں میں بھی، یعنی متعدد سنی کتابوں میں یہ روایت پائی جاتی ہے، کتابوں میں بھی پائی جاتی ہیں، سنی کتابوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ میرے سامنے عیون و اخبار رضا ہے، شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ انہوں نے یہاں باب و ذکر مجلس رضا علیہ السلام مع المامون فی الفرق بین العطرت والامت، مامون رشید نے وہ مختلف علماء بلائے ہوئے تھے، عراق کے اور خراسان کے علماء بلائے ہوئے تھے کافی تعداد میں۔ اس میں پھر امام رضا علیہ السلام کو بھی بلایا۔ بات اس پر تھی کہ امت اور عطرت میں کیا فرق ہے، کہ آیا امت ہی عطرت ہے یا عطرت ہی امت ہے، یا عطرت الگ ہے اور امت الگ ہے۔ اس پر امام رضا علیہ السلام نے 12 آیات پیش کی، 12 آیات جن کا جواب وہ علماء میں سے کوئی بھی نہیں دے سکا، اور امام رضا علیہ السلام نے ثابت کیا، یعنی قرآنی نصوص سے، کہ عطرت طاہرہ الگ ہے، ان کا بہت بڑا مقام ہے، اور امت جو ہے وہ الگ ہے۔ یہ ایک لمبی طویل بات ہے۔ اب جو فدق کا مسئلہ ہے، ہبہ کا مسئلہ ہے، ہبہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ۔ یہ آیت سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 26 ہے، اور سورہ روم کی آیت نمبر 38 ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا کو بلایا اور ان کو فدق عطا فرما دیا، یعنی ہبہ کر دیا حضور نے اپنی زندگی ہی میں۔ اب آئیے وہ روایات کہاں ہیں۔ اب امام رضا علیہ السلام نے اسی آیت سے استدلال پیش کیا ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اے میرے حبیب اپنے قریبیوں کو ان کا حق دے دو۔ کہتے ہیں وَالْآیَةُ الْخَامِسَةُ، 5ویں آیت، وَالْآیَةُ الْخَامِسَةُ قول اللہ عز وجل، 5ویں آیت کہ عطرت الگ ہے اور امت الگ ہے، یہ ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، فرماتے ہیں خصوصیت خصہم اللہ العزیز الجبار بہا، یہ اہل بیت کی عطرت کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کو یعنی خاص کیا ہے۔
وَاسْتَفَاهُمْ عَلَى الْأُمَّةِ، اور امت پر یعنی برگزیدہ کیا ہے ان کو. فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قَالَ ادعوا لِي فاطمة، جب یہ آیت آپ پر نازل ہوئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ فاطمہ زہرا کو بلایا جائے. فَدُعِيَتْ لَهُ، تو بی بی پاک آ گئیں. فقالا یا فاطمہ، تو حضور نے فرمایا یا فاطمہ، تو قالت، بی بی نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. فقالا، حضور نے فرمایا ھذہ فدق، یہ فدق ہے، مما ہیا لم یوجف علیہ بخیل ولا رقاب، بیٹا یہ فدق ہے کہ جس پر نہ گھوڑے دوڑائے گئے نہ اونٹ دوڑائے گئے، یعنی بغیر جنگ کے یہ ملا ہے. یعنی حضور یہ فرمانا چاہتے تھے کہ یہ میرا ہے. اور آگے ارشاد فرمایا وَهِيَ لِي خَاصَّةً، یہ خاص میری ملکیت ہے، اس میں کوئی دون المسلمین، اس میں مسلمانوں کا حق نہیں ہے، یہ خاص میری ملکیت ہے، میرا بیٹا یہ تم لے لو. وَقَدْ جَعَلْتُهَا لَكَ، یعنی یہ میں تجھے یعنی دیتا ہوں، یعنی تیرے لیے قرار دیتا ہوں. یہ جو عبارتیں ہاں جی بتا رہی ہیں کہ باقاعدہ ملکیت میں دیا گیا ہے. جی ہاں، امرنی اللہ تعالی بہ، امرنی اللہ تعالی بہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے یعنی حکم دیا ہے کہ آپ یہ فدق یعنی دے دو. فخذیھا لک، اس کو یعنی لے لو، پکڑ لو. والے ولدے کا، اور یہ تیری اولاد کا بھی حق ہے، ان کے لیے ہے. فہذہ الخامسۃ، امام نے فرمایا یہ پانچویں آیت ہے جو اطرت کی یعنی شان میں ہے. اور یہ روایت سند کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے، یہ پوری سند موجود ہے. حدثنا علی بن الحسین بن شاذوی المؤدب و جعفر بن محمد بن مسرور رضی اللہ عنہما قال حدثنا محمد بن عبداللہ بن جعفر الحميري عن ابیہ عن الریان ابن سلط قال حضر الرضا علیہ السلام مجلس المامون بمرو. یہ پوری سند کے ساتھ ہے اور اس کی سند بالکل ٹھیک ہے، لہذا حضور نے دے دیا تھا ہبہ. اس کے بعد یہ علل الشرائع میں بھی ہے یہی روایت کہ جب یہ آیت نازل ہوئی. علل الشرائع میں سند جو ہے وہ ذرا ہے کہ اس میں جو الفاظ ہیں یہ علی بن ابراہیم فآت ذل قربا حقہ، یہ سورہ روم کی آیت کے تحت میں لکھتے ہیں حدثنی ابی، یعنی میرے والد ہاشم نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی. ان ابن ابی عمیر، یعنی محمد ابن ابی عمیر سے انہوں نے سنی. ان عثمان ابن عیسیٰ و حماد ابن عثمان ان ابی عبداللہ علیہ السلام. اب یہی روایت علل الشرائع میں موجود ہے، لیکن وہاں یہ ہے ان ابن ابی عمیر امن روا، ہاں امن وہاں موجود ہے، یہاں وہ دونوں بندے موجود ہیں کہ جن سے یہ روایت لی گئی ہے. یہ بڑی لمبی طویل روایت ہے کہ قال لما بوئیا لابی بکر، جب یعنی حضرت ابوبکر کی بیعت کی گئی، بیعت کرنے کے بعد انہوں نے بندے بھیجے فدق پر. سیدہ فاطمہ زہرا کے جو کارندے تھے وہ یعنی کام کر رہے تھے، تو انہوں نے بندے بھیجے اور ان کو نکال دیا کہ بھائی اب تمہارا یہ حق نہیں ہے. جیسا کہ بخاری میں ہے سما یا فقبضھا، یعنی پھر فدق پر قبضہ کر لیا. یعنی قبضہ کا یعنی مطلب یہ ہے کہ پہلے کسی اور کے پاس تھا تو پھر انہوں نے اپنی تعویل میں لیا. جب بی بی کو پتہ چلا تو سیدہ فاطمہ زہرا اور مولا علی یعنی حضرت ابوبکر کے پاس آئے. انہوں نے کہا بھائی وہ ہمارا حق ہے اور ہمارے بندے تو نے فارغ کر دیے ہیں اور یہ ہے وہ ہے. تو بہرحال بی بی نے دلائل پیش کیے
اور وہاں گواہیاں بھی ہوئی ہیں. یہ ایک بڑی طویل روایت ہے اور اس میں تلخ حقائق بھی موجود ہیں جو یعنی مولا کائنات نے بیان کی ہے. تلخ حقائق ہیں اس روایت میں، بڑی طویل روایت ہے. اور یہ تفسیر قمی کی سورہ روم کی آیت نمبر 38 میں ہے. اس میں قارئین اور ناظرین جو ہیں وہ بے شک یعنی پڑھ لیں، کیونکہ اب ٹائم نہیں ہے کہ ہم عربی پوری روایت پڑھیں. اور پھر اس روایت میں تلخ حقائق ہیں. تو اس کے بعد مولا علی بھی گئے، انہوں نے بھی دلائل سے ثابت کیا کہ یہ ہمارا حق ہے، اور فدق جو ہے وہ حضور خود دے کے گئے تھے. تو یہ شیعہ صحیح و سند روایات موجود ہیں. صحیح و سند، اس کی بھی سند ٹھیک ہے، اس کی بھی سند ٹھیک ہے. باقی بھی جو روایات ہبہ کے بارے میں ہیں ان کی یعنی بعض کی روایات کی اگرچہ سند مشکوک ہے، مخدوش ہے، لیکن متن ٹھیک ہے کیونکہ شاہد صحیح موجود ہے. تو اسی طرح شیعہ روایات میں یہ ثابت ہے. اور اس تفسیر قمی والی ہبہ والی روایت کی ہمارے بڑے بڑے محققین نے توثیق کی ہے. یہ میرے سامنے پوری فائل ہے، یہ پوری فائل ہے کہ جنہوں نے تفسیر قمی کی توثیق کی ہے کہ یہ روایت اسنادن، سندن اور متنن بالکل ٹھیک ہے. یہ المحاسن النفسانیہ فی اجوبۃ المسائل الخراسانیہ، یہ علامہ بہرانی ہیں الشیخ حسین آل عصفور، جن کا انتقال 1216 میں ہوا ہے. یہ انہوں نے اس کتاب میں اس سند پر یعنی صحیح کا حکم لگایا ہے. اس کے بعد انوار الفقاہت ہے، علامہ حسن بن جعفر کاشف الغطاء کی ہے، اور یہ جلد نمبر 9 ہے. انہوں نے شہادات پر یعنی القول فی الشاہد والیمین پر بحث کرتے ہوئے اس حدیث پر صحت کا حکم لگایا ہے. اس کے بعد علامہ احمد بن محمد مہدی نراقی رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے مستند الشیعہ فی احکام شریعہ میں کہا ہے کہ یہ ہبہ والی روایت ٹھیک ہے، صحت کا حکم لگایا ہے. اس کے بعد مثال کے طور پر یہ تو چند کتابیں ہیں. ہمارے بہت بڑے فقیہ نجف کے یعنی افقہ الناس ایت اللہ العظمی السید ابو القاسم الموسفی الخوئی رحمہ اللہ نے مبانی تکملۃ المنہاج، اس میں انہوں نے قضاء پر بحث کرتے ہوئے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. اور اس کے بعد ایت اللہ العظمی آقا علی سیستانی جو یعنی موجودہ مرجع ہیں، انہوں نے بھی القواعد الفقہیہ میں جو ان کے یعنی درس خارج پر مشتمل ہے، اس پر یہ تفسیر قمی والی روایت پر صحت کا حکم لگایا ہے. اس کے بعد ہے مسائل و معاصرت فی فقہ القضاء، یہ جن کا ابھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے، ایت اللہ العظمی السید محمد سعید الطباطبائی الحکیم رحمہ اللہ تعالی. انہوں نے فقہ القضاء بحوث فقہیہ میں یعنی درس خارج میں اس روایت پر صحت کا حکم لگایا ہے. اس کے بعد کتاب القضاء ایت اللہ العظمی السید محمد رضا گل پیگانی رحمہ اللہ، ان کی کتاب القضاء ہے. اس کی پہلی جلد میں انہوں نے ہبہ والی روایت پر صحت کا حکم لگایا ہے. اس کے بعد ایت اللہ العظمی المحقق السید محمد صادق الحسینی الروحانی، انہوں نے بھی زبدۃ الاصول میں اس پر صحت کا حکم لگایا ہے، اسی ہی یعنی ہبہ والی روایت پر. اس کے بعد الاستصحاب امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی اس باس میں درس خارج کی باس ہے ان کی، انہوں نے تفسیر قمی والی جو ہبہ والی روایت ہے صحت کا حکم لگایا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے. متعدد مقام پر انہوں نے اس سے باس کی ہے اور صحت کا حکم لگایا. اس کے بعد ایت اللہ موسنی ہیں، انہوں نے بھی القضاء والشہادت جو ان کی کتاب ہے اس روایت پر صحت کا حکم لگایا ہے. اسی طرح القضاء والشہادات سید
ابو القاسم خوئی ہیں، اسی طرح اور بھی یعنی ہمارے بڑے بڑے مجتہدین کربلا اور عراق کے ہیں جنہوں نے اس پر صحت کا حکم لگایا ہے۔ لہذا ہمارے ہاں ہبہ کی روایت بالکل صحیح ہے کہ بی بی سیدہ فاطمہ زہرا کو پیغمبر گرامی قدر فدق دے کر گئے تھے۔ ہمارے ہاں یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ اب سنی کتب میں یہ دیکھتے ہیں کہ آیا سنی کتابوں میں بھی یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے؟ اس پر میں نے بڑی طویل بحث کی ہے، انشاءاللہ کتاب بھی میری آ رہی ہے۔ ہبہ پر ایک مستقل کتاب آئے گی اور وراثت پر الگ کتاب آئے گی انشاءاللہ۔ ہبہ پر میں نے یہ تمام روایات جو ہیں اور ان کی صحت جو ہے وہ میں لایا ہوں۔ آغا صاحب، جیسے پچھلی گفتگو میں ہم یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ فدق جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ہبہ کر دیا تھا، اور یہ فریقین کی جو ہے وہ صحیح السند روایت سے یہ بات ثابت ہے۔ تو جب یہ بات ثابت ہو گئی تھی اور بی بی سلام اللہ علیہ نے بھی جب حاکم وقت کو کہا کہ یہ میرے بابا مجھ کو دے کے گئے تھے، تو کیا ضرورت پڑی حاکم وقت کو کہ بی بی سے گواہیاں طلب کی گئیں؟ اور خود بی بی کی ذات کیا ان کا قول کافی نہیں تھا کہ وہ کہیں کہ جب میرے بابا نے مجھ کو دے کے گئے، اور پھر جب گواہیاں پیش کی گئیں تو ان کو بھی جھٹلایا گیا یا ان کو رد کیا گیا؟ اس بارے میں کوئی ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بی بی نے جو دعویٰ کیا تھا وہ تو دعویٰ سچا تھا۔ اب یہ ہے کہ وقت کے خلیفہ کو یا وقت کے حکمران کو چاہیے تھا کہ وہ ان کے ارشاد پر یقین کرتا، اعتماد کرتا۔ جب بھی کوئی قانون دان شرعی قاضی فیصلہ کرتا ہے تو گواہ اس وقت مانگے جاتے ہیں کہ جب وہ یقین کی منزل پر جانا چاہتا ہو۔ اگر اسے یقین ہے کہ یہ جو دعویٰ ہے یعنی مدعی یا مدعا علیہ ان کے مابین جو بات ہے یا جو دعویٰ کر رہا ہے یہ دعوے میں سچا ہے، تو اس سے گواہ نہیں مانگے جاتے۔ حضور نے ایک گواہ اور ایک قسم سے فیصلہ کیا ہے، ایک گواہ اور ایک قسم سے فیصلہ کیا ہے۔ بخاری مسلم سب احادیث میں صحیح و سند احادیث موجود ہے، اور یہ متواتر حدیث ہے حضور کی۔ تو فیصلہ تو وہ خود ہی یعنی کر سکتے تھے، ایک شاہد اور قسم پر بھی بی بی کے حق میں وہ فیصلہ کر دیتے کہ بی بی تو ٹھیک کہتی ہے، آپ کا حق ہے یہ۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے گواہ مانگے، اور گواہ مانگنے کی روایات جو ہیں وہ تفسیر قمی میں بھی ہے۔ مولا علی نے گواہی دی، جناب ام ایمن نے گواہی دی، امام حسن اور امام حسین کی بھی گواہی موجود ہے، انہوں نے بھی گواہی دی، لیکن ان کی گواہی کو بھی رد کر دیا گیا۔ اور میں حیران ہوں کہ صحیح و سند روایت موجود ہے مستدرک امام حاکم میں کہ حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سے سچا میں نے نہیں دیکھا، یعنی سیدہ فاطمہ زہرا کی صداقت پر انہوں نے گواہی دی ہے۔ تو اس کے بعد یہ متعدد کتابوں میں یہ موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا سے گواہ مانگے گئے۔ مثال کے طور پر فتوح البلدان کی یہ عبارت میں نے لکھی ہے۔ فتوح البلدان امام بلازری کی، انہوں نے عنوان باندھا ہے فدق۔ فدق کے تحت یہ روایت لائے ہیں، وحدثنی روح القرابیسیو قال حدثنا زید بن الحباب قال اخبرنا خالد بن طہمان ان رجل حسبہ روح جعفر ابن محمد، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ان فاطمہ رضی اللہ عنہا قالت لابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ اعطنی فدقہ
فقد جعلها رسول اللہ لی، یہ یعنی آپ نے فرمایا ہے کہ فدق مجھے دو، یعنی کیا جناب فاطمہ زہرا نے کیا فرمایا ہے؟ آتینی فدقہ، مجھے فدق دیں. وہ رسول اللہ نے فقط جعلها رسول اللہ لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیا تھا. فسألها البینۃ، ابو بکر نے ثبوت مانگا یعنی کہ گواہ لاؤ. فجاءت بأم ایمنہ ورباح مولا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فشاہد لها بذالک. تو جناب سیدہ زہرا نے ام ایمن اور ربا جو کہ رسول کے آزاد کردہ غلام تھے کو پیش کیا، یہ دونوں یعنی گواہی کے. فشاہدا لہا بذالک، انہوں نے گواہی دی کہ جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرما رہی ہیں یہ سچ ہے اور یہ حقیقت ہے، یہ صحیح ہے. فقال ان ھذا الامر لا تجوز فیہ الا شہادۃ رجل و امرأتین. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ ان دونوں نے گواہی دی، تو حضرت ابو بکر نے کہا کسی معاملہ میں یہ ثبوت کافی نہیں ہو سکتا، یعنی خلاصہ یہ ہے ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی ہونی چاہیے، جبکہ یہاں پر ایک عورت اور ایک مرد ہے. جی ہاں ایک مرد ہے، حالانکہ حضور نے ایک گواہ اور ایک قسم سے بھی فیصلہ کیا ہے. اور میں حیران ہوں، صحیح بخاری میں ہے، میں نے لکھا ہے یہ واقعہ. جب بحرین سے مال آیا تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ بحرین سے مجھے حضور نے کہا تھا کہ آپ نے اتنا اتنا حصہ لینا ہے. صحیح. حضرت ابو بکر نے کوئی گواہ نہیں طلب کی، کوئی نہیں کہا کہ گواہ لے آؤ، پھر میں آپ کو وہ بحرین سے مال دوں گا کہ حضور فرما کے گئے ہیں. صحیح. یعنی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات پر انہوں نے یقین کیا. کوئی مال بھی مال غنیمت تھا، فے نہیں تھا. جی کوئی یعنی گواہ نہیں مانگے اور ان کو مال دے دیا. حافظ ابن حجر اسقلانی اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اگرچہ خبر واحد ہے، یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ صحابی ہیں تو لہذا صحابی جو ہیں وہ عادل ہیں، تو عدالت صحابی کو دیکھ کر یعنی حضرت ابو بکر نے ان کو ان میں سے جو مال تھا وہ دے دیا ہے. لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو بضع پیغمبر ہے، ان کے یعنی قول پر اعتماد نہیں کیا گیا، ان کے دعوے پر اعتماد نہیں کیا گیا، ان کی بات پر اعتماد نہیں کیا گیا. اور گواہ بھی ایسے کہ جناب ام ایمن کے جنتی ہونے کے حضور نے گواہی دی ہے. اور ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا بھی ہے کہ کیا تو نے سنا نہیں ہے کہ حضور نے میرے بارے فرمایا ہے کہ تو جنتی ہے؟ کہتا ہے جی بالکل فرمایا. لیکن پھر بھی ان کی گواہی کو بھی قبول نہیں کیا گیا، رد کیا گیا ہے. اسی طرح اس کے بعد فتوح البلدان ہی کی روایت ہے، وہ یہ ہے کہ حدثنا عبداللہ بن میمون. اچھا جتنی یہ روایات میں نے پڑھی ہیں ان کے ایک ایک راوی کی میں نے توثیق بیان کی ہے، ساری صحیح روایتیں، ساری صحیح ہیں. اب یہ کہیں گے جی کہ اس روایت میں طبقات ابن سعد کی روایت میں جس پر جرح کی جاتی ہے وہ واقدی ہے. واقدی کی میں نے توثیق بیان کی ہے کہ واقدی تاریخ میں اور باقی واقعات میں روایات میں بالاجماع ثقہ ہے. اور میں نے یہاں تقریباً 35 کتابوں کے حوالے دیے ہیں کہ بالاجماع واقدی جو ہے وہ صحیح ہے. انشاءاللہ وہ کتاب میں دیکھ لیں گے کہ اس امام واقدی کی جو توثیق میں نے لکھی ہے یعنی ہر راوی کی لکھی ہے میں نے، تو اس حوالے سے واقدی کا جو ہے
وہ بھی یہ ہے نا جی، راوی واقدی، یہ واقدی کی توثیق میں نے لکھی ہے. واقدی تاریخ میں واقدی بالاجماع ثقہ ہے، موجم الادباء. اما فی الاخبار الناس والسیر والفقہ وسیر الفنون فہو ثقۃ بالاجماع. اور دوسری اس میں شرح ہدایہ فتح القدیر میں امام ابن حمام نے کہا ہے کہ ہمارے نزدیک یعنی توثیق، واقدی کی توثیق جو ہے وہ ثابت ہے. مولانا احمد رضا خان نے بھی فتاوی رضویہ میں کہا ہے کہ ہمارے ہاں وہ ثقہ ہے واقدی. تو واقدی کی 35 نامور مشہور محدثین کی توثیقات میں نے پیش کی ہیں، باقی ایک راوی کی میں نے توثیق پیش کی ہے. یہ فتوح البلدان میں ایک اور مقام پہ انہوں نے لکھا ہے اسی ہی تحت، یعنی عنوان کیا تھا؟ فدق لکھا ہے. فدق کے نیچے وہ ایک یہ روایت بھی علامہ بلازری نے لکھی ہے. وحدثنا عبداللہ بن میمون المختب میمون قال اخبرنا الفضائل بن ایاز عن مالک ابن جعونہ عن ابیہ قال قالت فاطمہ تو لے ابی بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعل لی فدقہ فاعطنی ایاہ وشاہد لہا علی بن ابی طالب فسألہا شاہدا آخر فشاہدت لہا ام ایمنہ فقال قد علمت یا بنت رسول اللہ انہ لا تجوز الا شہادت رجلین او رجل و امرأتین فانصرفت. یعنی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ رسول اللہ نے فدق مجھے عطا کیا ہے. اس پر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے گواہی دی. ابو بکر نے مزید گواہ مانگا. فسألہا شاہدا آخر، دوسرا گواہ مانگا کہ کوئی اور بھی گواہی دے. فشاہدت لہا ام ایمن، تو جناب ام ایمن نے گواہی دی. فقال، ابو بکر نے کہا قد علمت یا بنت رسول اللہ، اے رسول کی بیٹی آپ کو معلوم ہے کہ انہ لا تجوز الا شہادت رجلین او رجل و امرأتین فانصرفت، کہ گواہی کے لیے 2 مردوں یا ایک مرد اور 2 عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے. بس پھر وہ بی بی پاک چلے گی، یعنی گواہی قبول نہیں کی گئی. اول تو گواہ مانگنا ہی ایک تو بیجا تھا، خواہ گواہ مانگیں گے جب جو ہے وہ سامنے بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور خود مولا کائنات موجود ہیں، اور پھر اس پر ستم بالائے ستم یہ ہوگا کہ جو گواہ پیش کیے گئے ان کو بھی رد کر دیا گیا، ان کو بھی رد کیا گیا ہے. یہ مثال کے طور پر فتوح البلدان ہے میرے پاس، یہ موجم البلدان. موجم البلدان میں فدق کے تحت فدق میں بڑی طویل بات انہوں نے کی ہے. آگے لکھتے ہیں وَقَانَ لَمَّا قُبِضَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت فاطمہ تو رضی اللہ عنہا لے ابی بکر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعل لی فدقہ فاعطنی ایاہ وشاہد لہا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فسألہا شاہدا آخر فشاہدت لہا ام ایمن مولات النبی فقالا قد علمت یا بنت رسول اللہ، وہی بات ہے لا تجوز الا شہادت رجلین او رجل و امرأتین فانصرفت، یعنی اس میں بھی ہے. تو لہذا سیدہ فاطمہ زہرا نے وہ آیت بھی پیش کی وآت ذل قربا، اور اس کے علاوہ گواہ بھی پیش کر دیے، گواہوں کو بھی رد کر دیا گیا. یہ بھی روایات صحیح سند سے ہیں، اور انشاءاللہ میں نے جو کام کیا ہے
یہ مدلل کام کیا ہے اور مزید بھی کتابوں کے حوالے دیے ہیں. مثلا تہذیب اللغہ ہے، مصباح المنیر ہے، انہوں نے بھی فدق جہاں لکھا ہے فدق لغت میں، تو فدق کی آگے تشریح کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ زہرا کو فدق دے دیا تھا، اور بی بی نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنے بابا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق دے دیا. تو بہرحال ان کو بی بی کے کلام پر ہی یقین کر لینا چاہیے تھا، اور آج یہ اتنا بڑا جھگڑا اور اتنے اختلافات یعنی مارد وجود میں نہ آتے. سوال اور یہ ہے کہ جب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ دیکھا کہ ان کا جو دعوی ملکیت تھا اس کو رد کر دیا گیا، جب بی بی نے کہا کہ یہ میرے بابا نے میری ملکیت میں دے دیا تھا اپنی زندگی میں ہی، اس کو رد کر دیا گیا، تو پھر آپ نے فرمایا تھا کہ دوسرا جو دعویٰ کیا تھا بی بی نے وہ میراث کا کیا تھا، تو وہ دعویٰ کس طریقے سے تھا اور کس طریقے سے اس کو رد کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بی بی نے جب دیکھا کہ بطور ہبہ جو میں نے دعویٰ کیا ہے اور گواہ بھی پیش کیے ہیں تو انہوں نے نہیں دیا، تو بی بی نے پھر بطور وراثت، جس طرح علامہ عبد الکریم شہرستانی نے الملل والنحل میں کہا ہے کہ بی بی نے پھر وراثت کا دعویٰ کیا ہے. تو وراثت کا دعویٰ جو کیا ہے وہ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات ہیں، بخاری مسلم میں روایات موجود ہیں، کتب سیاہ ستہ میں، اور صحیح سند کے ساتھ روایات. ظاہر ہے بخاری مسلم میں آ گئی ہیں تو وہ ٹھیک ہے. اس میں جو یہ روایت ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ ان فاطمہ علیہ السلام ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألت ابا بکر الصدیق بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقسم لها میراثها مما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما افاء اللہ علیہ. جو یعنی حضور اپنے بعد چھوڑ کر گئے ہیں یعنی میراث، مما ترک مما افاء اللہ یعنی مال فہ میں سے جو چھوڑ کے گئے ہیں اس کا آپ نے دعویٰ کیا ہے. فقال لها ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکناہ صدقۃ. حضرت ابو بکر نے کہا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اس کا ہم یعنی وارث نہیں بناتے. اس حدیث کا مفہوم جو ہے اب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے حدیث بھی بیان کی، لیکن اس کے باوجود فاطمہ زہرا نے آیات پیش کی، قرآنی آیات 5 آیات پیش کی ہیں کہ ہم نے ہر ایک کے وارث بنائے. سورہ نساء کی آیات ہے، اور وہ جو خطبہ فدق ہے آپ کا، خطبہ فدق میں وہ آیات موجود ہے. بی بی نے آیات پڑھی. بہت سارے فخر الدین رازی، علامہ فخر الدین رازی نے بھی لکھا ہے، شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے، اور اصول فقہ کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی یہ موجود ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ بھی آیت آپ نے اپنے حق میں پیش کی ہے. احتجت فاطمہ تو بے آیت یعنی اس یوصیکم اللہ سے یعنی استدلال کیا ہے، قرآنی آیات سے استدلال کیا ہے بی بی نے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نزدیک یہ حدیث لا نورث ما ترکنہ صدقۃ یہ صحیح نہیں تھی. اور جی اور اس سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ حدیث سب سے پہلے حضرت ابو بکر نے بیان کی ہے. اگر بی بی نے سنی ہوتی پہلے تو یہ ہے کہ وہ دعوی نہ کرتی کہ انبیاء جو چھوڑ کر جاتے ہیں ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا. تو بی بی تو عالمہ غیر معلمہ تھی اور وہ بضع پیغمبر ہے، اور حضور نے اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے حبیب سب سے پہلے اپنے
قریبیوں کو ڈراؤ یعنی شریعت کے احکام بتاؤ. اور میں حیران ہوں کہ یہ حدیث اہل بیت نے قبول نہیں کی، نہ حضرت علی نے قبول کی، نہ امام حسن نے، نہ امام حسین نے، نہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اصل تو حضور کے وارث یہ تھے، دین کے بھی وارث ہیں، علم کے بھی وارث ہیں. اور سیدہ فاطمہ زہرا کو نہیں پتا کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، حضرت علی مرتضیٰ کو نہیں پتا کہ انبیاء کا وارث نہیں ہوتا، امام حسن حسین کو نہیں پتا کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا. لہذا پہلے بتا کے جانی چاہیے تھی. جی یہ تو حضور کو سب سے پہلے اپنے قریبیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کو ڈراؤ، ان کو دین کے احکام بتائیں آپ. تو لازمی تھا کہ اپنے قریبیوں کو حضور بتاتے کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا. میری جو میراث ہے وہ عوام کی ہے، عوام کے لیے ہے، لہذا آپ نے دعویٰ نہیں کرنا، آپ کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. حضور کو بتانا چاہیے تھا، حالانکہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو حضور نے بیان نہ فرمایا ہو. اور یہ تو مہم مسئلہ ہے، اہم مسئلہ تھا. تو لہذا یہ حدیث ائمہ یعنی ائمہ اہل بیت یعنی اہل بیت علیہ السلام نے قبول نہیں کی. تو جب یہ حدیث پیش کی تو بخاری کے لفظ ہیں، یہ کتاب فرض الخمس کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3092 3093 یہ کتاب فرض الخمس میں ہے. ویسے فدق کا جو معاملہ ہے یہ کتاب المغازی باب غزوہ خیبر میں آیا ہے، اور اس کے بعد کتاب الفرائض میں ہے، اس کے بعد فرض الخمس میں ہے. یہ 3 مقامات پر بی بی کا دعویٰ اور فدق کا مسئلہ آیا ہے. تو یہ جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی تو بخاری کے یہ لفظ ہیں فغاضبت فاطمہ تو بنت رسول اللہ فہاجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرتہ حتی توفیت. یعنی فاطمہ زہرا کو اپنے بابا کی حدیث سن کر اس پر عمل کرنا چاہیے تھا. تو لہذا معلوم ہوا کہ سیدہ فاطمہ زہرا کے نزدیک یہ حدیث نہیں تھی، یہ بنائی گئی تھی. اس لیے تو ناراض ہوئی، وہ غضبناک ہوئی، حتیٰ کہ مرتے دم تک نہ بولی، بولنا بند، کلام کرنا بند. اور بعض کہتے ہیں جی وہ فدق کے معاملے میں کلام نہیں کیا، جھوٹ بولتے ہیں. بلکہ کلام کا مقصد یہ ہے کہ قطع تعلق کر لیا. فغاضبت فاطمہ تو جب بی بی ناراض ہو گئیں، ناراض ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جس امر میں کلام نہیں کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے میرا حق نہیں دیا. تو اس لیے بی بی سلام اللہ علیہا غضبناک ہو کر دنیا سے چلی گئی. ان سے بولنا بند، کلام بند. حتیٰ کہ بخاری میں ہے کہ دفنہا زوجہا علی لیلہ ولم یحزن بہا ابا بکر. حضرت ابو بکر کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ جنازے میں شامل ہو. اور بھی بہت سارے اس سلسلے میں حوالہ جات موجود ہیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا وصیت فرما گئی تھی کہ جنہوں نے مجھے اذیت دی ہے یہ میرے جنازے میں شامل نہ ہوں. یہ بخاری کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی، یعنی متفق علیہ. مسلم اور بخاری میں کی یہ احادیث فدق جو ہیں یہ متفق علیہ ہے، احادیث ہے. تو لہذا بی بی پاک ان سے ناراض ہو کر دنیا سے چلی گئی، رخصت ہو گئی. تو بی بی نے اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے قرآنی نصوص پیش کی ہیں، قرآنی آیات پیش کی ہیں، جس کا جواب وہ وقت کا خلیفہ نہیں دے سکا. یعنی جو آیات بی بی نے پیش کی ہیں ان کا وہ جواب نہیں دے سکا. دوسری بات یہ ہے کہ لا نورث ما ترکنا ہو صدقہ، جو سنی علماء نے تعویل کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا لا نورث ما ترکنا ہو صدقۃ سے عموم مراد لے رہی تھی کہ اس سے مراد صدقہ ہے،
کہ جو صدقہ حضور چھوڑ کر جاتے ہیں وہ عوام کے لیے ہے، لیکن جو غیر منقولہ یعنی جو منقولہ مال ہے اس کے انبیاء یعنی وارث نہیں ہے، نبی وارث نہیں ہے، لیکن جو غیر منقولہ ہے، منقولہ جائیداد ہے، اس کے نبی وارث ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بڑے بڑے علماء نے لکھی ہے اور میں نے حوالے بھی دیے ہیں کہ اس سے مراد یعنی غیر منقولہ جائیداد بی بی کا تھا کہ فدق جو ہے یہ کیونکہ غیر منقولہ ہے تو اس کی میں وارث ہوں۔ یہ میں نے حوالہ جات لکھے ہیں کہ جن سنی علماء نے شارحین نے لکھا ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ کی مراد یعنی یہ تھی کہ غیر منقولہ جو جائیداد ہے اس کی میں وارث ہوں، لہذا وہ مجھے فدق جو ہے وہ دیا جائے، اور باقی جو صدقات ہیں وہ بے شک آپ لے لیں، وہ یعنی عوام کو دے دیں۔ یہ تعویل پیش کرتے ہیں، یہ 5 کے 6 محدثین کے اقوال میں نے لکھے ہیں، جس میں حافظ ابن حجر اسقلانی بھی ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے بھی یہ بات لکھی ہے، یہ غالباً میں نے وہ حوالہ بھی دیا ہے کہ مثال کے طور پر لکھتے ہیں کہ وَأَمَّا سَبَبُ غَصَبِهَا مع احتجاج ابی بکر بالحدیث المذکور فلاعتقادها تعویل الحدیث علی خلاف ما تمسک به ابو بکر وکأنها اعتقدت تخصیص العموم فی قوله لا نورث وراءت ان منافع ما خلفه من ارض وعقار لا يمتنع ان نورث عنه وتمسک ابو بکر بالعموم واختلفا فی امر محتمل للتاویل فلما صمم علی ذالک انقطعت عن الاجتماع بذالک عن الاجتماع به لذالک۔ یہ میں نے پورا وہ اس کا لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر کی دلیل پر سیدہ فاطمہ زہرا کے اظہار غصہ کا سبب یہ تھا کہ ان کے خیال میں حضرت ابو بکر جس دلیل پر کاربند تھے اس کا مقصد اس سے مختلف ہے۔ لا نورث والے عمومی حکم میں وہ سمجھتی تھیں کہ اس میں سے کچھ چیزیں خاص ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو زمین وغیرہ چھوڑ کر گئے ہیں، یہ حدیث آپ کے وارثوں کو ایسی جائیداد کا وارث بننے سے نہیں روکتی، مگر حضرت ابو بکر حدیث کے عموم پر قائم رہے۔ بہرحال ان دونوں حکموں میں تعویل کا احتمال تو تھا، چنانچہ جب ابو بکر اپنے موقف پر ڈٹ گئے تو اس پر سیدہ فاطمہ زہرا نے ان سے ملاقات ترک کر دی۔ یہ فتح الباری شرح بخاری حافظ ابن حجر اسقلانی نے یہ اسی حدیث فدق کے تحت اس کو لکھا ہے، اور بھی محدثین نے یہ میں نے اقوال لکھے ہیں ان کے کہ جنہوں نے یہ مراد لیا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس حدیث سے مراد یہ لیتی تھیں کہ جو غیر منقولہ جائیداد ہے اس کی میں وارث ہوں، اور منقولہ جو مال ہے وہ آپ تقسیم کر دیں، وہ صدقہ ہے۔ یہ اس کی تائید میں بہت سارے محدثین نے لکھا ہے، اور وہ کتابیں میرے کتب خانے میں ہیں، جس کے عکس جو ہیں وہ ناظرین انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ ہاں جی، وہ ہم تو میں آپ نے فرمایا کہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، یہ سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء میں بھی ہے اور سورہ روم میں بھی ہے، تو ایک اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ روم یہ دونوں مکی سورہ ہیں، اور جبکہ جو فدق کا جو معاملہ ہے وہ مدینے میں پیش آیا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ آیت جو ہے وہ مکی میں نازل ہوئی ہو اور معاملہ جو ہے وہ بعد میں پیش آیا ہو؟ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالی۔ صحیح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عموماً یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، یہ آیت
سورہ بنو اسرائیل اور سورہ روم کی ہے، اور یہ دونوں صورتیں مکی ہیں، تو معاملہ فدق جو ہے وہ مدینے کا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وہی لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جو علوم قرآن سے ناآشنا ہے۔ علوم پر مشتمل جتنی کتب ہیں ان سب میں یہ لکھا ہے کہ مکی صورتوں میں مدنی آیات موجود ہیں، مدنی میں مکی آیات موجود ہیں۔ مثال کے طور پر تفسیر اتقان فی علوم القرآن، علامہ جلال الدین سیوطی، انہوں نے اس میں باقاعدہ ایک پوری فصل قائم کی ہے کہ مدنی صورتوں میں مکی اور مکی صورتوں میں مدنی صورتیں ہیں۔ تو اس میں علوم قرآن پر جنہوں نے بھی کتب لکھی ہیں انہوں نے سب نے لکھا ہے یہ کہ یہ کوئی اعتراض یعنی وارد نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ بہت ساری ایسے واقعات ہیں، مثال کے طور پر صحیح بخاری کتاب التفسیر پڑھ لیں آپ، اس میں صورتیں مکی ہیں لیکن جو آیات مکی صورتوں میں آیات ہیں ان کے ساتھ جو واقعات ہیں وہ مدنی ہیں۔ سورہ بنو اسرائیل کی آیت نمبر 85 کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ آیت جو ہے یہ میں نے لکھا ہے اس پوری کتاب میں، ہبہ کا جو میں نے یہ باب باندھا ہے تو اس میں یہ میں نے دلائل لایا ہوں۔ جو بھی ہبہ پر اشکالات لوگ کرتے ہیں سب کا میں نے مدلل اور متقن جواب دے دیا ہے۔ تو اس میں یہ جو آیت ہے کہ اور یہ لوگ آپ سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ جواب دیجئے قل الروح من امر ربی، کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی 3 جلد صفحہ نمبر ہے 272 بیروت کی چھپی ہوئی، تو اس میں یہ تفسیر موجود ہے۔ حافظ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، اور بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی کریم مدینہ کے کھیتوں میں جا رہے تھے، یہ پورا واقعہ لکھا ہے۔ واقعہ نقل کرنے کے بعد تو کہا ہے کہ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس آیت کے ذیل میں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں، جس کا میں خلاصہ ناظرین ہدیہ ناظرین کرتا ہوں، کہ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آیت مدنی ہے، حالانکہ سورت مکی ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ مکہ میں اتری ہوئی آیت سے ہی اس واقعہ پر مدینہ کے یہودیوں کو جواب دینے کی وحی ہوئی ہو۔ اور دوسری انہوں نے یہ وجہ لکھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آیت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہو۔ اور یہ بخاری کتاب التفسیر سورہ بنو اسرائیل اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ بخاری میں تو متعدد مقامات میں کتاب التفسیر میں ایسے واقعات ہیں کہ جو اسی طرح کے یعنی واقعہ مدنی ہے لیکن صورت مکی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ جو آیت ہے جو مکی صورت میں شامل کی گئی ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ واقعہ مدینہ کا ہے، اور صحیح بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے واقعات ایسے یعنی موجود ہیں کہ جو مثلا تفسیر قرطبی سورہ احقاف کی تفسیر میں امام قرطبی نے ایک آیت کے ذیل میں یہ لکھا ہے کہ قشیری نے کہا ہے کہ شاہد سے جس نے مراد موسیٰ علیہ السلام لی، اس نے کہا یہ سورت مکی ہے، اور عبداللہ بن سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے 2 سال قبل اسلام لائے۔ گویا کہ عبداللہ ابن سلام کا اسلام قبول کرنا
وہ تو مدینہ میں ہے. تو لہذا یہ آیت جو ہے، اور وہ آیت ارائیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشاہد شاہد من بنی اسرائیل، اسی ہی تفسیر میں ابن کثیر نے یہ لکھا ہے کہ یہ اپنے عام معنی کے لحاظ سے حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ سب کو شامل ہے. یہ یاد رہے کہ یہ آیت مکی ہے، حضرت عبداللہ بن سلام کے اسلام سے پہلے کی ہے. حضرت سعد فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے بارے میں جو زندہ ہو اور زمین پر چل رہا ہو، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی اس کا جنتی ہونا نہیں سنا بجز عبداللہ بن سلام کے. انہی کے بارے میں آیت وشاہدہ شاہد من بنی اسرائیل نازل ہوئی، بخاری اور مسلم میں. حافظ ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں یہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 10 ہے. تو اس میں بخاری کتاب مناقب الانصار، مناقب عبداللہ بن سلام، روایت نمبر یعنی بخاری کی حدیث نمبر 3812 ہے. اسی طرح صحیح مسلم، صحیح سنن نسائی، مسند احمد ابن حنبل، ان سب میں یہ موجود ہے. لہذا امام قرطبی اسی سورہ احقاف کی آیت نمبر 10 کے ذیل میں یہ امام قرطبی نے لکھا ہے کہ شاہد سے جس نے مراد موسیٰ علیہ السلام لی اس نے کہا یہ سورت مکی ہے، اور عبداللہ بن سلام نبی کریم کے وصال سے 2 سال قبل اسلام لائے. پھر فرماتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے، یعنی امام قرطبی کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے کہ آیت مدنی ہو اور اسے مکی صورت میں رکھا گیا ہو. لہذا بہت سارے شواہد ملتے ہیں کہ بہت سی آیتیں ہیں جو مدینے میں نازل ہوئی ہیں اور ان کو مکی سوروں میں رکھا گیا ہے. جی رکھا گیا. تو اس کا لب لباب یہ ہے کہ وہی جو آپ والی جو آپ فرما رہے ہیں کہ سورے مکی ہو سکتے ہیں لیکن ان میں آیات کا مدنی ہونا ہو سکتا ہے، یعنی ممکن ہے اور ہوا بھی ہے کہ واقع آیات مدنی ہیں اور سورے جو ہیں وہ کیا نام ہے مکی ہیں. اسی طرح الجمالین للجلالین ملا علی قاری کی ہے، انہوں نے بھی یہ ایک کلی طور پر یہ ثابت ہو گیا کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر سورہ مکی ہو تو اس کی تمام آیتیں مدنی ہو. جی اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اگر سورہ مدنی ہو تو اس کی تمام آیتیں مدنی ہو. یہ بھی اب یہ جو ہماری خود آیت ہے وآت ذی القربى حقہ، آیا یہ مدنی ہے یا مکی ہے؟ یہ مدنی ہے. مدنی. اس کے اوپر ہمارے پاس یہ نہیں دلائل تو بہت ہیں. ایک تو دلیل ہے ہبہ والی، صحیح و سند روایت ہے، یعنی ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے بھی مروی ہے کہ وآت ذی القربى حقہ، جب آیت نازل ہوئی تو حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق جناب سیدہ فاطمہ زہرا کو دے دیا تھا. یہ شیعہ سنی احادیث کی کتابوں میں صحیح و سند روایات موجود ہیں. تو لہذا حضور جی حضور کا دینا سیدہ فاطمہ زہرا کو فدق، تو یہ آیت جو ہے یہ مدنی ہے. اس کے علاوہ تفسیر کشاف زمخشری، جس پر تحقیق عبد الرحمن احمد حجازی کی ہے، 3 جلد ہے اور صفحہ اس کا 491 ہے. اس میں بھی انہوں نے تقسیم کی ہے کہ سورہ بنو اسرائیل میں کون کون سی آیات مدنی ہیں. یہ لکھتے ہیں مکیۃ الا الآیات 26، 32، 33، 57 ومن آیت 73 الی غایت آیت 80 فمدنیۃ. یہ آیات مدنی ہے، یعنی 1، 2، 3، 4 اس سے لے کر یعنی آگے تک 73 سے لے کر 80 تک. اسی میں وہ آیت آت ذی القربى حقہ شامل ہے، آیت نمبر 26. جی صحیح. یہ تفسیر کشاف تحقیق و تعلیق ہے الشیخ عادل احمد. اس کے بعد الشیخ علی محمد معوض، ان کی تحقیق ہے. اور اس کے بعد ملا علی قاری کی الجمالین للجلالین، جلالین پر جو حاشیہ ہے اس میں بھی انہوں نے
یہ لکھا ہے سورۃ الاسراء مکیۃ الا الآیات 26 32 57 من آیت 73 الی آیت 80، اور اسی طرح باقی کتب تفاسیر میں التسہیل علوم تنزیل وغیرہ اس میں بھی ہے، باقی کتابوں میں بھی ہے۔